اگر ہم بات کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دینی تعلیم کے حوالے سے تو انجینئر صاحب کا یہ کلیم ہے کہ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، پیر سید نصیر الدین شاہ اور مولانا اسحاق صاحب ان کے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی بھی مدرسے سے کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ایک طالب علم جب مدرسے کے اندر جاتا ہے، جب وہ درس نظامی کرتا ہے تو درس نظامی کے اندر اس کو بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر میرے پاس لسٹ ہے صرف پہلے درجے کی اور دوسرے درجے کی اور تیسرے درجے کی کہ کون کون سی کتابیں ان کو پہلے درجے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ علم الصرف پڑھتا ہے، علم النحو پڑھتا ہے، قصص النبیین پڑھتا ہے، طریقہ جدیدیہ پڑھتا ہے، مختصر القدوری پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تحصیل المنطق پڑھتا ہے، تمرین الصرف پڑھتا ہے، تمرین النحو پڑھتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح دوسرے درجے کے اندر ہدایت النحو ہے، قرآن ہے، علم الصیغہ ہے، معلم الانشاء ہے، مرقات ہے، ذات الطالبین ہے، فوائد مکیہ ہے، اور اسی طرح تیسرے درجے کے اندر ریاض الصالحین ہے، اصول الشاشی ہے، کنز الدقائق ہے، شرح تہذیب ہے، نفخۃ العرب ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے 3 درجے کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح چوتھے درجے کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 5واں، 6واں، 7واں فقہ کی کتابیں، قرآن، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، احادیث۔ 7 سال لگانے کے بعد بھی 2 سال وہ تخصص کرتا ہے جہاں پر اس کو قدیم اور جدید مسائل پر رہنمائی دی جاتی ہے، فتاوی نویسی سکھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو حل کس طرح کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ تو 7 سال کے بعد جب وہ 2 سال مزید لگاتا ہے تب جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے اور وہ مفتی کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ تو یوں دین کا ایک طالب علم جب مفتی بنتا ہے تقریباً وہ اپنی زندگی کے 10 یا 11 سال دیتا ہے جہاں پر مکمل طور پر جا کر وہ مفتی بنتا ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی بھی مدرسے سے کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے وہ سیلف بیس کے اوپر کیا ہے، سیلف اسٹڈی انہوں نے کی۔